بدماشی کے زور پر یہ کہاں کے نمائندے ہیں؟ نمائندگی ہر بندہ اپنی آپ کر سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے قانون بنایا، مجلس مشاورت میں پیش کیا، لیکن فرمایا کیونکہ قانون ہے عورتوں بچوں کے بارے میں، لہذا سب سے بھی پوچھوں گا۔ آئے کہا مسلمانوں، اور اس کا بہترین پلیٹ فارم خطبہ، حج کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، اس میں بیبیاں بھی آتی تھیں، ہر کوئی۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو، امیر کبیر بعد میں آتے تھے، غریب ہون بھی انجی ہوندہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ آ کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب۔ اللہ، حضرت عمر آئے، خطبہ شروع کیا، فرمایا میں نے قانون بنایا ہے کہ لوگ حق کے مہر کے بارے میں کمی زیادتی کرنے لگے ہیں۔ حق مہر یہ تو انہوں پتہ ہے ہوندہ کیے، تُسی آکو اسی دیتا ہوئے تھے، اسی تے اسے معاف کرا لیا سی، بڑے ہی چلاک ہو۔ حق مہر کی ہوندہ ہے، اور تُسی ہاتھ پائے تو پھر چپ ہو گئے۔ شادی جدوں کیتی سی شادی تے اس ویلے تُسی لکھوایا بھی سی، تے لکھوایا تُساں سی، تے اگلے دن توڑی اماں نال آ کے بہ گئی سی، انہیں آکھیا آنکھیں معاف کیتا، صدقے و صدقے، تیرے بھی صدقے تے تیری اماں تے بھی صدقے۔ کیا مکاریاں ہیں، کیا چالیں ہیں، بیٹیوں کا کیا مذاق اڑایا ہے۔ حق مہر لکھوایا کرو تو ادا بھی یاد رکھیں، حرام کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ لکھوا دیا 40 لاکھ اور دیا ککھ بھی نہیں، اور اسی وقت چاچا تایا ماما سارے اکٹھے ہو کیسا کرا دینا ہے، لکھوا دیو۔ کیا برائی کی بنیاد ہی غلط ہے، کیا بے ایمان قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ حیا دے، اللہ شرم دے، اللہ ہمیں وہ بنائے جو سونے تھے۔ حق کے مہر، حق کے مہر، آپ نے فرمایا لوگ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی بڑھا رہا ہے، کوئی۔ حق مہر جو ہوتا ہے یہ 32 روپے نہیں ہوتا، کیا 32 روپے تے 4 آنے۔ جیڑے ویلے دین دا ویلا آوے نا تے سارے چودھری راجے خاجے جٹ بٹ خان مولوی پیر فقیر کہتے لکھ دیو شرعی حق مہر۔ یہ شرعی جب چلانی پڑے نا بندوق تو شریعت کے کاندھے پہ رکھ دو۔ شریعت میں حق کے مہر کوئی مقرر نہیں ہے، شریعت میں یہ ہے جو ہستی ہے اس کے مطابق دو۔ ہستی ہے 5000 کی تو 32 روپے نہیں چلیں گے، پھر 5000 ہی دینے پڑیں گے۔ حضرت عمر نے کہا لوگ کمی یا زیادتی کر رہے ہیں، میں مقرر کر رہا ہوں ایک لیمٹ، نہ کوئی گھٹے نہ کوئی بڑھے۔ ابھی اعلان ہوا، اعلان کرنے والا کمزور آدمی نہیں ہے، زمین کی تہوں کا حاکم ہے، لیکن ایک بی بی، اب پتہ ہے بیویوں کا مکان کہاں ہوتا ہے، ظاہر ہے بالکل آخر میں بی بی کھڑی ہوئی، کہا اوے عمر، انہوں نے آکھنا سی چکو پولیس والے انہوں تے سٹو ہی تھے، ہے کون ہے یہ دے خاندان نو بھی لا جا نہ جی بی بی۔ کہا خدا نے قرآن میں جب لیمٹ مقرر نہیں کی، اللہ نے فرمایا ڈھیر بھی سونے کا دو تو واپس نہ لو، تو کون لگتا ہے عورتوں کے حق کے مہر کی حد مقرر کرنے والا۔ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کابینہ نے پاس کر دیا ہے، کیا تو ممبر ہے ہماری کابینہ کی؟ یہاں گنگے اندھے وزیر ہوتے ہیں،
جیسے پرائم منسٹر نے کر دیا، ان اندھوں نے اس پہ انگوٹھا ٹیک دیا، حوصلہ ہی نہیں ہے. ایسے لگتے ہیں جیسے یہ اپنے پرائم منسٹر اور صدر کے ذاتی نوکر ہیں. سوچ فوت ہو گئی، مر گئی. عورت نے وہاں سے صدا دی، عمر تو کون لگتا ہے؟ کس نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تو مقرر کرے ہمارا حق مہر؟ رب نے جب قید نہیں لگائی تو کون ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جی ہم پیچھے نہیں جانا چاہتے، ان کو پتا ہے کہ پیچھے موت ہے ہماری. ان کو پتا ہے پیچھے جائیں گے تو موت ہے. جسٹس بدیع الزماں کیکاؤس نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جب ہم صحابہ کی حکومت و سیاست و جمہوریت دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ دوزخ ہے، حکومت دوزخ ہے، وہ جنت تھی. ہے جنت کہ نہیں؟ عورت کہہ رہی ہے نہیں مانتی. تجھے کس نے حق دیا؟ اب حضرت عمر جیسا دبنگ حکمران سر جھکتا ہے اور کہتے ہیں کہ بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو عمر سے زیادہ علم رکھتی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ جمہوریت ہے. ایک بدو کی آواز بھی سنی جائے، ایک پینڈو کی بھی آواز اسی طرح سنی جائے جتنی وزارت خارجہ کی سنی جائے. ایک عورت کی صدا اسی طرح سنی جائے، اور اس پہ کمیٹیاں نہیں بنتی. یہ کمیٹیوں کے ڈھونگ ہوتے ہیں، ڈھونگ. ہر معاملے کو جب دل میں سمندر میں پھینکنا ہو کمیٹی بنا دو، کیونکہ نیت ہی خراب ہے. من حرامی حجتاں ڈھیر. عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے. انصاف لکھا نہیں جاتا، انصاف دیا جاتا ہے. کتابوں کی چھاتی سینہ بھرا نہیں جاتا، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے. انصاف کہتے ہیں کسی کا حق ہے اس کو پہنچے، پھر انصاف ہے. ہر بات پہ کہنا لکھا ہوا ہے، ہم تیرے لکھے کو چاٹیں. ہمارے بچے بھوکے سو گئے، ہماری چھت گر گئی، اور تم محلات میں عیاشی سے نیند کے مزے لیتے رہے اور کہتے ہو سارے حقوق لکھے ہوئے ہیں. ہم تمہارے لکھے کو کیا کریں؟ بھوکے کو روٹی چاہیے، ننگے کو کپڑا چاہیے، جس کے سر پہ چھت نہیں اس کو چھت چاہیے. یہ انصاف ہے، یہ جمہوریت ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں انصاف کا اتنا بول بالا کیا کہ انصاف کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ گئے. ایک بندہ بھی ایسا نہ رہا جو یہ کہتا ہو مجھے انصاف نہیں ملا. ہے کسی معاشرے میں یہ دم کہ یہ کہہ سکے؟ یہ تاریخ کہتی ہے کہ حتیٰ کہ جب بھر گئی زمین عدل انصاف سے تو حضرت عمر کی زبان پہ یہ جملے آ ہی گئے. فرمایا بندے تو بندے رہے، اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی بکری بھی بھوکی مر گئی عمر اس کا بھی ذمہ دار ہے. اللہ
اس لیے انصاف کہتے یہ ہیں کہ انصاف نظر بھی آئے تن پہ ورتا بھی پھر انصاف ہوتا ہے. خالی بولوں سے انصاف، لفظوں میں انصاف نہیں ہوتا ہے. اس لیے اور انصاف شروع باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے شروع ہوتا. انصاف شروع نیچے سے نہیں ہوتا. انصاف داتا نگر سے شروع نہیں ہوگا، انصاف ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوگا. کیا سمجھے؟ انصاف لاڑکانے سے ہوگا، انصاف شمالی لاہور سے نہیں، انصاف اسمبلی ہال اسلام آباد سے شروع ہوگا. انصاف نیچے غریب کی ریڑی سے شروع نہیں ہوتا، انصاف محل سے شروع ہوتا ہے. یہ بنیاد ہے. اور یہاں گنگا غریب 5 روپے کھا گیا، وہ 5 مہینے جیل سے نہیں آیا، اور طاقتور 5 کروڑ کھا گیا، زیادہ سے زیادہ ہسپتال کے نرم بستر پہ سو رہا ہے. ان کو دل کی تکلیف ہے، دجال مکار کے نہیں سمجھے. غریب 500 روپیہ لے کے قرضہ نہیں دے سکا، اس کو اٹھا کے تم نے جیل کی کوٹھڑی میں بند کر دیا. اس کے بچے در بدر بھیک مانگ رہے ہیں، اور تم مکاروں حرام خوروں نے پورا ملک کھا لیا. لیکن تمہارے لیے صرف انویسٹیگیشن ہے، اس لیے کہ تم طاقتور ہو، اس لیے کہ تم صاحب اقتدار ہو، اس لیے کہ تمہارے رشتہ دار وزیر ہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس پاور ہے. نہ، انصاف اوپر سے شروع ہوتا ہے، عدل اوپر سے شروع ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا بیٹا جوان تھا، نام عبد الرحمن تھا، لقب ابو شہمہ تھا. بیٹا جو گیا اپنی، اب ظاہر ہے کہ مثلاً یہ زرداری اس کا گھر ہے لاڑکانہ، میاں نواز شریف صاحب کا گھر ہے لاہور، اور ان کے بچے ظاہر ہے بچے بھی تو ان کے ہیں. وہ بلاول ہے، ادھر حمزہ شہباز ہے. اب یہ نکلیں اور جا کے مری میں جا کے بیٹھ جائیں، اور الحمدللہ بیٹھتے ہیں. پیسہ غریبوں کے ٹیکس کا عیاشیاں. ناراض نہ ہونا، یہی ہوتا ہے. او لیکی شیکیو، پپلے شپلے سارے ہضم نہیں ہوگا آپ کو، لیکن ہوتا یہی ہے. میرے یتیموں کو نہیں چھوڑتے ٹیکس میں، مسکینوں بیواؤں کو 5 روپے وصولتے ہیں. اور تو اور کوئی غریب عورت 100 روپے کا کارڈ لے آئے، پورا 125 روپے اس کے لے لیے. کیا انصاف ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں، اور کھا کون رہے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے. صرف حوصلہ نہیں ہوتا کہ بول دیں تھوڑا سا، لیکن یاد رکھو حضرت عمر، بیٹا گیا اپنی مملکت کے اگلے صوبے میں. ظاہر ہے وہاں کا گورنر جب دیکھے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نور نظر، لخت جگر، ولی عہد آیا ہے، تو وہاں پورا صوبہ بچ جائے گا. بچھے گا کہ نہیں؟ بلاول نے بنوانا تھا وہ کیا نام ہے اپنا، رینیو کروانا تھا پاسپورٹ. کیا پاسپورٹ رینیو کروانا تھا. پورے کا پورا دفتر ادھر بھی بند ادھر بھی بند، مخلوق خاک پھانک رہی ہے، اور شہزادہ صرف سائن کرنے ہیں، باقی کام افسر نوکر ایسے کھڑے ہیں جیسے یہ ان کے وہ گماشتے ان کے جدی پشتی غلام ہیں. اور حمزہ شہباز اس سے 2 قدم آگے. یہ جتنی بھی بڑوں کی نسل ہے ان کا یہی حال ہے. اب یہ تو ہے 4 صوبوں کے، بلکہ 4 کے بھی پورے نہیں ہیں، کیونکہ سندھ میں کوئی اور ہے، بلوچستان میں کوئی اور ہے، اور سرحد میں کوئی.
اور ہے، ہمارے پاس صرف لاہور ہے. لیکن حالت سب کو پتا ہے. تو حضرت عمر تو 4 صوبوں کے نہیں، وہ تو 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی حکومت. اور وہ کسی اوباما کو سلوٹ نہیں کرتے تھے، کسی سعودیہ کی تیل کی وجہ سے اپنے حاجیوں کی زندگی کے سودے نہیں سمجھے، نہیں کرتے تھے. عمر ایک بچی، ہائے ہائے، دریائے نیل نہیں بہتا تھا. گورنر نے لکھا کہ اس دریا کی ریت ہے پرانی، جب تک ایک بچی سجا سنوار دلہن بنا کر اسے دریا کی ریت کے حوالے نہ کر دیا جائے اس وقت تک پانی نہیں آتا، دریا نہیں بہتا. ایسے کریں. فاروق اعظم نے فرمایا مسلمان انسان کا وجود اتنی سستا نہیں ہے کہ میں پانی کی بوندوں کی نظر کر دوں. باقی بات اگلے جمعے. یہاں 100 حاجی چلا گیا اور یہاں وزیر صاحب بیان، بس صرف ابھی 82 ہیں. تمہارے بچے مرے، تمہاری نسل مرے، تمہارا خاندان مرے، تاکہ تمہیں درد کا پتہ چلے کہ جن کا بچے کا پتہ ہی کوئی نہیں مرا یا جیا، بلڈوزر کے وہ اندر آیا ہے یا کرین نے اٹھا کے گڑھے میں پھینکا ہے، نہ جنازہ نہ فاتحہ. تیل کی بوندوں پہ سودے عمر نہیں کرتا تھا. 25 لاکھ مربع میل کا حاکم. اور بیٹا گیا مصر. مصر ایک صوبہ ہے اور صوبائی گورنر کی مجال ہے کہ جناب پریزیڈنٹ کے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. زمین بچھی ہوئی ہے، پورا مصر قربان ہوگا. نہ، عمر کی حکومت ہے. شراب پی لی حضرت عمر کے بیٹے نے، جوانی کی مستی آئی، انسان تھا، شراب پی لی. جب شراب پی، شراب بھی نہیں نبیذ پی تھی. اندازہ کرو، نبیذ ہوتی ہے آپ کھجور کو رکھ دیں کچھ دیر کے لیے، زیادہ وقت گزر جائے انگور یا اس کے اوپر تو یہ نبیذ بن جاتی ہے اور نشہ دے دیتی ہے، اور نشہ اگر دے دے تو پھر اس کو شراب کا حکم ہوتا ہے. نبیذ پی، نشہ آ گیا. اور حضرت سیدنا عمر بن عاص فاتح مصر وہ گورنر تھے. انہوں نے کہا بھتیجے تو نے ظلم ڈھا دیا، اب اگر پتا چل گیا مرکز میں میری شامت آ جائے گی. اس نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو، کہا چچا میرے اوپر ترس کھا، جو بنتی ہے سزا مجھے 80 درے لگا، غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. یہاں تو کوئی سپاہی روک لے نا کسی ان کے چھوٹے سے بندے کو تو سپاہی کے منہ پر تماچا لگتا ہے کہ تو نے بڑوں کی اولاد کو روکا کیسے، یہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے ہمیں روکا. تجھے گاڑی نظر نہیں آ رہی، تجھے یہ گماشتے، یہ باڈی گارڈ نظر، اور اگر کوئی اور روک لے تو یہ حرام خور جیب سے پستل نکال کے غریبوں کے بچوں کے سینے میں گولیاں اتار دیتے ہیں کہ تم ہم بڑوں کے سامنے آتے کیوں ہو. ایسا ہوا ہے یہاں کہ نہیں ہوا؟ وہ کانجو مصطفیٰ کانجو صاحب کا وزیر خارجہ کا بیٹا، کیا جرم تھا ایک بچے کا؟ صرف اس کی موٹر سائیکل سامنے آئی اور انہوں نے کہا تم آتے کیوں ہو غریب سڑکوں پہ، تمہارے باپ کی جاگیر ہے یہ ملک، غریبوں کا حق ہی کوئی نہیں اس کے اوپر. عمر کا بیٹا، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، چاچا معافی دے دے. معافی نہیں مانگ رہا بلکہ مجھے سزا دے. کیا کر؟ مجھے سزا دے، مجھے پاک کر، مجھے پاک کر. جب یہ کہا حضرت عمر بن عاص گورنر مصر لے گئے اپنی حویلی کے اندر
اور کوڑے مارے 80 پورے، سر مونڈا مگر 4 دیواری میں، تاکہ ذلت نہ ہو، حکمران کا بیٹا ہے، ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو۔ حضرت عمر کو رپورٹ پہنچی، آپ نے خط لکھا، فرمایا عمر تو نے پہلی بدعہدی بھی کی، نمک حرامی بھی کی، تو رسول اللہ کا صحابی ہو کر تو نے صرف اس لیے میرے بیٹے کو حویلی 4 دیواری میں چھپا کے سزا دی، تاکہ اس لیے کہ یہ حکمران کا بیٹا ہے، تو نے انصاف کا خون کیا۔ عام آدمی اگر شراب پیے تو چوک میں کوڑے لگے، اگر حکمران کا بیٹا پیے تو اس کو 4 دیواری میں کوڑے لگے، یہ کہاں کا عدل ہے؟ اب تجھ سے انصاف نہیں ہو سکا، تیرے ساتھ بعد میں نمٹوں گا، تیرے ساتھ بعد میں نمٹوں گا، لیکن پہلے اس عمر کے بیٹے کا لباس اتار، اس کو ٹاٹ سمجھتے ہیں، ٹاٹ پہنا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ لکڑی رکھ اور لکڑی پہ اسے بٹھا اور مصر سے اسے چلا اور مدینے تک ایسے ہی آئے۔ یہ تو سزا ہے چھپا کے سزا دینے کی، باقی انصاف میں آپ کروں گا۔ کلیجہ اپنا ہو، جگر اپنا ہو، نور نظر مٹھ میں کلیجہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مار دے آپ کا خون کھول اٹھتا ہے، اور سزا تو بیٹا پا چکا، اب مصر کہاں مدینہ کہاں، ملکوں کا سفر تھا، بیٹا چلتے چلتے جسم پھٹ گیا، جسم پھٹ گیا بیچارے کا، پہنچا مدینے میں۔ فاروق اعظم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ بیٹا ٹھیک ہو لے، ماں پٹیاں باندھ رہی تھی، زخموں پہ پٹیاں باندھتی تھی، روتی تھی، یہ کس کی بیوی ہے؟ زمین کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے، اپنے بیٹے کے بدن پہ پٹیاں باندھ رہی ہے، لکڑی پہ بیٹھ کے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ، جسم پہ داغ پڑ گئے، بیمار ہو گیا بیٹا، بیماری بھی جان لیوا لگ گئی، ماں روئے۔ حضرت عمر کی خدمت میں آئی، کرم فرما، میرا بیٹا سزا تو پا چکا، سزا پا چکا، ڈبل سزا پا چکا، کیا اب معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا سزا نہیں پائی، چھپا کے سزا دی گئی ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں غریب کے بچے جرم کریں، ان کو چوکو پہ کھڑا کر کے درے ماروں؟ عمر کا بیٹا غلطی کرے اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، کسی وزیر اعلیٰ کی اولاد نہیں؟ اب سزا جلاد نہیں دے گا، عمر آپ دے گا، تاکہ انصاف دکھائی دے، نظر آئے۔ ہاتھ میں پکڑا کوڑا صرف اس لیے تاکہ جلاد رحم نہ کھائے، عدل عدل ہوتا نظر آئے، انصاف انصاف ہوتا نظر آئے۔ ہاتھ میں پکڑا کوڑا اور بیٹے کو عین مدینے کے چوک میں، سارا مدینہ کٹھا ہے اور درہ عمر کے ہاتھ میں ہے اور بیٹے کے وجود پہ برس رہا ہے اور بیٹے کے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ بیمار بچہ رو رو کے کہتا ہے بابا میں مر جاؤں گا۔ عمر اپنے آپ کے قابو کر کے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تو نے باپ کو امتحان میں ڈال دیا، تجھے بچاتا ہوں تو محمد کا قانون جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا جس حاکم نے بے انصافی کی انسانیت کے ساتھ،
قیامت تک اس پر لعنتیں برسیں گی۔ حاکم بننا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یہ جو 122 میں پاگلوں کی طرح انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آگے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضرت عمر کوڑے برس رہے ہیں، بیٹا چیخ رہا ہے، کہتا ہے بابا میں مر جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی۔ فرمایا بیٹا تیری جان نکلتی ہے نکل جائے، مگر آئین محمد پہ آنچ نہ آئے۔ بیٹا تڑپتا تڑپتا زمین پہ دراز ہوا اور جان لبوں پہ آ گئی۔ فرمایا حجام کو بلاؤ، پھر اس کا سر بھی مونڈ دو تاکہ قانون پہ پورا عمل ہو جائے۔ بعض نے لکھا کہ اس کو سکرات لگی تھی، آخری کوڑا پھر بھی بدن پہ لگا، 80 کوڑے لگے۔ اب بیٹے کا جنازہ اٹھا، بیٹے کا جنازہ اٹھا، بیٹے کی لاش اٹھائی اس بوڑھے باپ نے، لیکن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبد الرحمن کی ماں راضی رہنا، ناراض نہ ہونا۔ عمر نے اپنے کلیجے پہ خنجر رکھ کے محمد کے دین کی عزت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ ہے حوصلہ۔ ان کی جمہوریت صرف ان کے مرتبے بچانے کے لیے ہے، یاد رکھیں، صرف ان کی تجوریوں کی حفاظت کے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے، نہ ان کی جمہوریت صرف اس لیے ہے کہ ایک اترے دوسرا بیٹھے۔ ان کی جمہوریت یہ ہے کہ یہ ہمیں گدھوں کی طرح استعمال کریں، اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو جمہوریت یہ ہے کہ اگر آپ بجلی کا بل لے کے بینک کی کھڑکی پہ کھڑے ہیں تو وزیر اعظم کا بیٹا بھی اسی کھڑکی کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو، پھر جمہوریت ہے، ورنہ لعنت ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو دوسرے ملکوں کا سفر کر کے آئے ہیں، وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں جمہوریت ہے وہاں وزیر پیچھے کھڑا ہے تو پیچھے ہی کھڑا ہے۔ یہاں انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، کتنے عشرے بیت گئے جھوٹے وعدے کرتے کرتے۔ انہوں نے جس کو کہتے ہیں 18 کروڑ 20 کروڑ عوام، ہمارے ساتھ دغا کیا، فریب کیا، فراڈ کیا۔ ہمیں کہا یہ اسلامی ملک ہے، کہا اور ہے یہ اسلامی ملک۔ پاکستان نظریتی مملکت ہے، جس اسلام کے نام پر یہ ملک بنا وہ اسلام یتیموں کی طرح منہ دیکھ رہا ہے کہ میرے نام پہ حکومت کرنے والوں کچھ میرا بھی حصہ ہے۔ ایک فیلڈ میں مجھے بتا دیں کوئی جھلک نہیں ہے، اس لیے آج عمر کو صدا دینے کو دل کرتا۔ عدل، انصاف، آپ سمجھیں کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا تھا، کیا تھا؟ بیٹا تھا، بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا ہے، اور وہ حال کیا ہوا ہوگا اس کی بہنوں پر، اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، اس بے باپ کا کیا حال ہوگا۔ اس کے سینے میں دل تھا، پتھر کی سیل نہیں تھی، لیکن اس نے کہا قانون قانون ہے، عدل عدل ہے، دکھائی دے، نظر آئے۔ اور انصاف نیچے سے شروع نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا سالہ کون؟ یہ رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے، سالے والا رشتہ۔ چلو تسی ہن رو پے ہو تو ہن ہس بھی پو۔ سالے سمجھ دے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، سالے سارے گھر والے، بھائی نو ککھ نہیں دینا، بتیجے نو ککھ نہیں دینا، سالے بھاویں سارا ککھ۔
ملک ہی لوٹ کے لے جان سالے جو. سبحان اللہ. سالہ صاحب نے بھی پی لی. فاروق اعظم کو پتا چلا. فرمایا ابو مسلمہ محمد بن مسلمہ. جی حضور. فرمایا سالہ صاحب نے جرم کیا ہے. سرکار باقیوں کو تو ہاتھ سے پکڑ کے لاتا ہوں, فرمایا اسے رسیوں میں جکڑ کے لا. سرکار برابر نہ رکھیں کام. فرمایا نہیں یہ بڑے ہیں. ہائے ہائے. غریب کو ہتھ کڑی کے بغیر لا. یہ سیاستدان حکمرانوں کا رشتہ دار ہے, اسے رسوں میں جکڑ کے لا تاکہ پتا چلے کہ انصاف اوپر سے ہوتا ہے. اور لا کے چوک میں کھڑا کر کے فرمایا پی ہے. ثابت ہو گیا پی ہے. اب فرمایا جلاد اٹھا کوڑا برسا میرے رشتہ دار کے بدن پہ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا برادر لا ہے, یہ محمد کا لا ہے. انصاف عمر نے کیا ہے. ایسے نہیں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں سروری در دین ما خدمت کریست, عدل فاروقی فقر حیدریست. اسلام میں حکمرانی کوئی نہیں, اسلام میں نوکری ہے. نہیں سمجھے؟ اسلام میں کوئی حاکم نہیں ہے, سب خادم ہیں. روم کا جناب, روم کا بادشاہ, روم کا آیا سفیر. کہاں کا؟ روم اس وقت ایسے ہی تھا جیسے آج کل امریکہ ہے, سپر پاور تھی روم. سفیر آیا اور آ کے مدینے میں پوچھتا پھرتا ہے کہ تمہارا کنگ کہاں ہے, بادشاہ کہاں ہے؟ لوگ کہیں کوئی پاگل کتے نے اسے کاٹا ہے, بادشاہ کہاں یہاں؟ پوچھ پوچھ کے تھک گیا, کوئی نہ بتائے بادشاہ کہاں ہے. ایک بندہ سمجھا اس کی بولی, اس نے کہا اے بے وقوف بادشاہ مت ڈھونڈ, یہاں خادم ڈھونڈ, خادم. اس نے کہا چلو وہی خادم ہی بتا دو, عمر جس کا نام ہے. اب اس بندے نے کہا ایک غریب کا جھونپڑا گر گیا تھا, 25 لاکھ کے مربع میل کے حکمران صاحب نے گارا اٹھا اٹھا کے جھونپڑی پہ چھپر ڈلوایا, تھک گیا ہے, مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہا ہے. جی ہو سکتی ہے توقع. سیڑھیوں پہ سر رکھ کے اس نے کہا پاگل کتے نے مجھے نہیں کاٹا, ان کو کاٹا ہے. یہ ہے احمق قوم, کبھی بادشاہ بھی مٹی پہ سل کے اینٹ کے سرانے رکھ کے سوئے, ہے یہ پاگل قوم. ایک نے یہی کہا, دوسرے نے یہی کہا. اس نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا ایسا ہے, تصور میں بھی نہیں آتا. جب گیا تو 6.5 فٹ لمبا قد کا جوان, ریت ہے نیچے, سرانے کے مسجد کی سیڑھی پیر رکھنے والی جا رکھ کے سر خراٹے لے رہا ہے, سکھ کی نیند. میں نے پوری 30 گولیاں کھائی, مجھے نیند نہیں آئی. سویرے 7 بجے سویا, 10 بجے پھر آنکھ کھل گئی. ایک میرا سکون دیکھ اور ایک اس, اللہ اکبر, خراٹے, لمبی نیند. وہ سفیر جو آیا دیکھا نہ باڈی گارڈ ہے, نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب یا پرائم منسٹر جو بھی جب بھی رہے ہیں, 8 ہزار آدمی. کتنے؟ سبحان اللہ. ان کے 4 کوٹھیاں ہیں تو چاروں پہ پہرے ہیں.
حضرت صاحب پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. یہاں یہ عیاشیاں اور وہاں اتنا بڑا حاکم، نہ باڈی گارڈ اور نہ سپاہی، اکیلا سو رہا ہے. کافر کی نیت بدلی، اس نے کہا اس بندے کے نام سے پورا عالم کفر لرز رہا ہے، موقع بڑا غنیمت ہے، اس کو نیند ہے، بندہ دیکھ کوئی نہیں رہا. نکالا خنجر اور کہا ماروں اس کی گردن پہ، سر اتار کے تھیلے میں ڈالوں، نکل جاؤں گا چپ کر کے. پوری دنیا کفر مجھے سپرمین ہیرو مانے گی کہ جس نے پوری دنیا کو تڑپا رکھا ہے میں نے اس کا سر قلم کر لیا ہے. اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے اس نے خنجر دھاری دار نکالا، ابھی لہرایا. اخرج اللہ من الارض اسدین، زمین ادھر سے بھی پھٹی ادھر سے بھی پھٹی، ایک شیر ادھر سے نکلا زمین سے، ایک ادھر سے نکلا، پڑا منہ پہ تماچا، ادھر تڑپ رہا ہے. اللہ اکبر. جن کی یہ فوجیں نہیں ہوتی ان کی وہ فوجیں ہوتی ہیں جو ان فوجوں پہ، ان سپاہیوں پہ بھروسہ کرتے ان کی بوٹی بھی نہیں ملتی. پڑا جو تھپڑ کس کا؟ شیروں کا پنجہ، وہاں جا پڑا، ادھر خنجر ادھر سفیر. حضرت عمر کی کچی نیند کھل گئی، آنکھ کھلی. فرمایا بندے دیا پوترا نیندی خراب کر چھڑی. کون ہے؟ نیندر خراب کر چھڑی کون ہے؟ دیکھا تے چٹی چمڑی تے گورا. فرمایا تو تے کوئی پردیسی لگنا ہے. خیری اٹھا، ہاتھ جوڑے، کہا جان کی امان پاؤں تو سچ بولوں. فرمایا یہاں جھوٹ چلتا ہی نہیں ہے، بول سچ. اس نے کہا میں سفیر ہوں روم کے ملک کا، آیا تھا ملاقات کو، آپ کو اکیلے سوتے دیکھا، نیت خراب ہوئی، مجھے پتا نہ تھا کہ تو زمین کے سینے کا نہیں، تو زمین کی تہوں کا بھی حاکم ہے. اللہ مجھے پتا نہ تھا تو زمین کے سینے کا نہیں، زمین کے اندر کا بھی تو حاکم ہے. مجھے پتا نہ تھا کہ تیرے باڈی گارڈ صرف انسان نہیں، جنگل کے چیتے بھی تیرے باڈی گارڈ ہیں. اور یہ چیتے نہیں تھے، یہ تو کوئی فرشتے تھے جو زمین سے نکلے زمین میں چلے گئے، مجھے پھڑکا گئے. اور کانپتے کانپتے کہا عمر اجازت دے تو ایک بات کہوں. اب آپ اجازت دیں تو میں کہوں. اس واسطے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ کل آپ یہ نہ ہو کہ میرے اتے گاندھی چوری دا پرچہ ہو جاتے تسی تھے آرام نال نمازاں پہ پڑھو. نہیں سمجھ آئی تو انہاں شریفہ نے یہی کرنا ہے. کارخان محمد قادری نے بھینس چرا لی. سبحان اللہ، کیا حوصلے ہیں. کہنے لگا اجازت ہو تو ایک بات کہوں. فرمایا کہے. اس نے کہا عمر تو نے انصاف کیا. ہائے ہائے کیا قیمتی لفظ ہیں، اب بھی عمر کی سیرت کے سینے پہ لکھے ہیں کہ اس کافر نے کہا عمر تو نے انصاف کیا اور تجھے دوپہر کے وقت میں گرم ریت پہ ٹھنڈی نیند آ گئی کیونکہ تو نے، اور ہمارے حکمرانوں نے، اس نے کہا ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا، انہیں کم خواب اور ریشم کے پلنگوں پہ 7 محلات میں بھی نیند نہ آ سکی. آج سمجھ آیا ہے تیرے سکھ سکون اور تیری طاقت کا راز عدل ہے، انصاف. اس
اس لیے ہم اپنے حکمرانوں کو ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں آپ بے شک میٹرو نہیں بنتی نہ دیں، اورنج ٹرین بھی نہ دیں، ہمیں صرف انصاف دے دیں، یہ سب کچھ آئے گا۔ اگر انصاف ہی نہ ملا تو ہم لوہا چاٹیں گے۔ انصاف دو اس قوم کو، انصاف دو، عدل دو، اور عدل یہ دھکے نہ کھائیں، ان کے دروازے پہ دو، پھر دیکھو کہ بدلتا ہے جہان کے نہیں۔ لیکن عمر کی یہی خاصیت تھی، اس نے عدل کیا، اور عدل کیا چھڑ کے۔ سالہ آیا، بیٹا آیا، بادشاہ آیا۔ حضرت عمر بن عاص ابھی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے بیٹے اور ایک ان کا بیٹا چڑھا گورنری گھوڑے پہ، اور ایک غریب اپنے کھوتے پہ گزرا، اور کھوتے کا پاؤں پڑا، مٹی اڑی، گورنر کے بیٹے کے گھوڑے کو یا کپڑے پہ جا لگی، اترا گورنر کا بیٹا، نشہ تو ہوتا ہے، اترا، تھپڑ مارا، کھینچ کے ایک دیا، یا اس کے پاس جو کوڑا ایک مارا غریب کو، کہا جانتا نہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ یہ نشہ یہی ہوندی ہے نا معافی تلافی۔ تھانے داراں تو میں صدقے، انہاں دا کم ہی یہی ہے، وڈیاں دی حفاظت کرنا تے چھوٹیاں دے اتے۔ معافی تلافی ہو گئی تھی، فرمایا معافی تلافی تو اب ہوگی۔ لگ گیا دربار، آ گئے داتا نگر والے، صدیق پورے والے، حنیف پارک والے، سبزی منڈی والے، سارے کٹھے، آج انصاف ہوگا۔ اور ویسے بھی سانو بڑی خوشی ہوندی ہے جدوں وزیراں نو تھپڑ پین نہ انڈے پین جتیاں پین، تانوں ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ مینوں بڑا سکھ آندا ہے انہاں نو جنیاں زیادہ جتیاں پین۔ تسی لگدا ہے میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ غریب کو جتنی عزت ملے سکھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا لاؤ اس کے بیٹے کو بیچ میں کھڑا کرو۔ ظاہر ہے نرم چمڑی، لباس بڑا سونا، ظاہر ہے وہ ہمارے شاہ صاحب تھے، وہ کسی نے کہا جی فلاں صاحب بڑے سونے ہیں، نورانی چہرہ ہے، وہ ہس پہ شاہ جی کہنے لگے جنہیں سیب ایک کھاندہ انہیں میرے کھوتے نو کھوا دے وہ بھی ادھی طرح چمکے گا۔ انہاں دے چہریاں دے اتے جڑا تانوں نظر آندا ہے نور نہیں ہوندا، اے ملک دا خون ہوندا جڑا پیندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا او قبطی، جی حضور، غریب کامتا کامتا آیا، فرمایا حوصلہ رکھ، عمر تیرے نال ہے۔ انہیں آکھا عمر میرے نال ہے تے پھر میں نو فکر کیڑی ہے؟ پکڑ یہ کوڑا، غریب نے پکڑا کوڑا، فرمایا اتار اس کا قمیص۔
اس کی وہ پتلی پتلی نرم قمیص اتاری گئی اور اتار کے فرمایا رکھ اس کے تن پہ اور مارا کوڑا. فرمایا آہستہ نہیں، ذرا ٹل لا، زور لا. اور پھر جب اس نے کوڑا مارا لفظ سنے حضرت عمر کے، فرمایا مار مارے وڈیاں دی اولادی مار. اللہ اکبر. جب برسے کوڑے ہوئی رسوائی دیکھ رہی تھی خدائی، اور حضرت عمر بولے، فرمایا عمر بن عاص تجھے میں نے ان غریبوں کا رکھوالا بنایا تھا، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت، میں نے تجھے اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا. یہ بھوکے ہوں تو انہیں روٹی کھلا، آپ بعد میں کھا. ان کو سواری کی ضرورت پڑے پہلے انہیں سواری دے. میں نے تجھے کہا تھا تیرے دروازے پہ کوئی دربان نظر نہ آئے. میں نے تجھے کہا تھا انصاف نظر آنا چاہیے. عمر، اب لفظ سن لے، تاریخی لفظ. فرمایا عمر ان غریبوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم بڑے لوگوں نے انہیں کب سے غلام بنا لیا. آزاد ہیں آپ، آزاد ہیں. جڑے آزاد ہو ہاتھ اتے کھڑے کرو نا، میں نے پتہ لگے. ہن تساں ووٹ بھی میرے کو پوچھ کے دینے نے، من پتہ تو لگے چوکھے آزاد ہو. اس ویلے تسی آکھنے مجبوری سی. اللہ اکبر. انصاف عدل دکھائی دے، سجائی دے، معاشرے کی بے خوبن بدل جاتی ہے. پورے معاشرے کا پورا سراپا بدل جاتا ہے. اور پھر انصاف ہوتا رہا. ایاز بن غنم یہ بہت بڑے جرنیل تھے، پھر جزیرہ کے گورنر بنا دیے گئے، وزیر اعلیٰ. انہوں نے کپڑے پہن لیے پتلے، دروازے پہ رکھ لیا خادم. اور پھر حضرت عمر کو رپورٹ پہنچ گئی، ترکی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. کس پہ؟ پکڑ کے لائے گئے. فرمایا ایاز بن غنم تیرا باپ کیا کرتا تھا؟ دیکھ میرے عمر دے بول. ایاز تیرا باپ کیا کرتا تھا؟ حضور بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا. تو بھی ان مسلمانوں پہ جو ٹیکس تو نے لگائے ہیں، تو نے تکلیف دی ہے، اتنا ان کی برداشت میں نہ تھا. لگتا ہے تو گورنری اور وزارت کے قابل نہیں. آپ نے فرمایا لاؤ محمد بن مسلمہ. جی حضور. ٹاٹ لایا، اتار اس کے کپڑے، اتار دیے، پہنا ٹاٹ، پہنا دیا. 10 بکریاں لاؤ، لائی گئی. پکڑاؤ اس کو، لکڑی پکڑا دی. فرمایا جا بکریاں چرا باپ کی طرح، چرواہے کے بیٹے. ہے حوصلہ؟ میں نو بیان کرن دا حوصلہ نہیں ہو رہا، تو سنن دا نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کرن دا کتے ہونا ہے. انصاف یہ ہے کہ اوپر والوں کی گردن کو پکڑا جائے، ان غریبوں کو نہ چھیڑا جائے. یہ تو پہلے پسی ہوئی قوم ہے. ان کو روٹی ملتی ہے تو پانی نہیں ہوتا، پانی ملتا ہے تو کپڑا نہیں ہوتا. سارا دن سبزی منڈی کی یہ بھاری بھاری اٹھا کے ٹوکرے، ان کے تن پہ داغ ہی داغ ہے. گھر میں چولہے نہیں جلتے، ان کو کیوں ستاتے ہو؟ پکڑنا ہے تو اوپر والوں کو پکڑو، انصاف کرو، ورنہ تباہی ہی تباہی ہوگی. عمر نے انصاف کیا. حضرت سعد، میں نے معاف کرنا ویسے لیکن ہے ایک گل. حضرت سعد بن ابی وقاص، جانتے ہو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمندروں میں دریاؤں میں گھوڑے دوڑانے والا سعد. جرم کیا ہے؟ ایک شکایت ملی کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے مکان کے دروازے پہ، کیا ہوتا ہے وہ، چوکیدار،
علامہ صاحب تسی بولیا کرو بادشاہ، یہ تسی مولویاں دی چپ، تسی ڈیزل پیٹرول پیندے رہے ہو تو ساڈا کام خراب ہوندا رہا۔ اللہ اکبر، کیا چوکیدار کھڑا کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، آئی جی کا نام تھا محمد بن مسلم، آئی جی پولیس، اور آئی جی ہو تو ایسا ہو، یہ نہ ہو ربڑ کی مہر ہو۔ آئی جی پہنچے وہاں، حضرت عمر نے کہا کہ جانا سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص کے مکان کا دروازہ جلا دینا۔ کیا کرنا؟ جس ڈیوڑی پہ رہتا ہے دربان، پہلے وہ ڈیوڑی جلا دو، پھر سعد کو کہنا کہ تو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ چڑھ کے میرے پاس پہنچ۔ جب پہنچے فرمایا، سعد تجھے یاد ہے میں نے تیری لسٹ بنائی تھی، تیرے پاس اتنے کٹورے، اتنی چارپائیاں، یہ لسٹ تھی، کچھ بڑھ بھی گیا ہے میں نے سنا ہے۔ دروازے پہ تو نے دربان رکھ لیا ہے، تجھے پتا نہیں ہے انصاف والے تمہارے چوکیداروں باڈی گارڈوں سے ڈر جاتے ہیں۔ میں نے انصاف فراہم کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ آگے سے کہا، حضور میں نے تھوڑی سی تجارت کی تھی، وہ جو تھوڑا سا مال بڑھا ہے۔ فرمایا تو بھول گیا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا حکومت اور تجارت کٹھے نہیں چلتی۔ تسی اجے بھی ستے ہو۔ اتنا تے میں بھی سمجھدا، انی سمجھ تے تانوں ہونی چاہیے تے ہے۔ حکومت اور تجارت کٹھے، اور یہاں تجارت ہی چل رہی ہے۔ حضور معافی چاہتا ہوں، جس بھی روڈ پہ جائیں یہ کس کی میل لگ رہی ہے؟ میں ابھی اپنے شہر میں گیا، رحیم یار خان، ایک روڈ سے گزرا، بائیں نظر پڑی، کس کی؟ حمزہ شہباز کی۔ ابھی میں نکلا، ترنڈا روڈ ہے رحیم یار خان، وہ بھائی یہ کس کی بن رہی ہے؟ یہ جی میاں صاحب کی۔ بھائی یہ تھی کہاں؟ کہا جی یہ تھی ادھر پاک پتن۔ قانون کیا ہے؟ جی قانون یہ ہے کہ میل کو اس کی جگہ سے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا اس کو سکریپ بنا کے یہاں لے آئے ہیں، پتہ ہی کسی کو نہیں چلا، میل لگ رہی۔ عمر نے کہا حکومت کر یا تجارت کر؟ کہا کھاؤں گا کہاں سے؟ فرمایا ایک یتیم کے مربی کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا تجھے دے دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ایک حاکم کا حق کتنا ہے خزانے میں؟ اتنا ہے جتنا عام مسلمان لے اتنا اس کو بھی۔ اب یہ تو کہیں گے اسی تے 700 کھانے کھاندے ہیں، کنے؟ سانو تے آگ کے پسینہ آ جاندہ ہے۔ وہ جدوں حضرت زرداری رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے سن سرکار میاں صاحب دے ڈیرے تے کنے کھانے پکے سن؟ اخبار میں پڑھیا سی 70 کھانا پکا تے انہاں بھینڈیاں کھا دیا۔ جی یہ عمر ہو تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عدل انصاف صرف عمر کی ذات تک نہیں ہے، میرے مولا علی حیدر کرار نے بھر دی زمین عدل سے، اور پھر فرمایا یاد رکھو بندہ تو بندہ رہا، اگر دریائے فرات کے کنارے پر علی کی حکومت میں کتا بھی بھوکا مر گیا علی ذمہ دار ہوگا۔ عدل ہو، انصاف ہو تو بڑے بڑے سیدھے۔ دعا کرو جنرل راحیل شریف نو ہور 3 سال لب جان۔ یہ اپنا بہڑ پارٹی والا ہے نا خورشید شاہ، اور روز دا بیان آ جاندہ ہے کہ جنرل صاحب آپ نہ لینا توسیع،
کیونکہ انہیں فٹ کیتا ہے نا پھندا انہاں سارے حرام خوراں تے انہیں سارے اندروں اندروں چیک دے پین اے جنرل صاحب تسی ٹوری جاؤ تے چنگا ہے تے انہاں سیاستداناں دی دعا ہے کہ جنرل صاحب جاون تے ساڈی دعا ہے یہ ہن پتہ نہیں ساڈی دعا لگدی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ دعاواں بھی انہاں دیاں چوکیاں لگدی حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں غسان کا شہنشاہ کہاں کا جبلہ ابن الایہم بادشاہ آیا حضرت عمر نے یہ بھی حق ہے کہ جو جس قابل ہو اس کا احترام کرو ٹھیک ہے یہ بھی اسلام کا آرڈر ہے کہ جو جس عزت کا حامل ہے احترام کرو لیکن قانون کے معاملے میں برابری ہوگی جبلہ ابن الایہم آیا حضرت عمر نے 500 آدمی کھڑا کیا استقبال کرو بادشاہ آ رہا ہے استقبال ہوا عزت ہوئی تکریم ہوئی اور جس وقت عزت سے رہا شان سے رہا اب آیا کعبے نیا نیا مسلمان کعبے کا کرنے لگا طواف ایک بدو حبشی کی ظاہر کعبے کے سائے میں تھا تو جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے اے سلمان خادم الحرمین دا پتر تھوڑا ہے اللہ اکبر بادشاہ سلامت جبلہ نام کعبے کا طواف کرنے لگا اور جو پہن رکھا تھا جبہ اس کے کناروں پہ سونے کی جھالر زمین پہ لگی اور حبشی کا پاؤں پر آیا ظاہر ہے ایک غریب کا پاؤں اس ایک امیر کے دامن پہ کیسے آیا اس نے رکھ کے مارا تھپڑ اندھا ہو گیا ہے ہم تجھے نظر نہیں آئے اس نے کہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص رکھ کے مارا دے کے وہ تو بادشاہ کا نرم ہاتھ تھا یہ تو جٹ کا یہ تے سبزی منڈی والی ٹوکری والا ہاتھ سی لگا تے پورا نشان بن گیا نہیں سمجھے 100 سنار دی تے ایک کوئی سنارے دی ٹھوک ٹھوک ایک جو پڑا تماچا 14 طبق روشن ہو گئے جناب عزت مآب الیکٹڈ سلیکٹڈ صاحب کے اب پہلے تو دماغ کو پکڑ کے بیٹھا رہا اب بیچارے وزیر مشیر بھی گم کہ اس کو جڑ دیا ہے اگر ہم آگے بڑھے حبشیوں نے یہ بلالی ہے اور جلالی ہے سبحان اللہ اب سیدھے گئے حضرت عمر کے پاس یہ کیا ستم ہے تیری سلطنت میں ہم بڑے لوگ یہ نکمے چھوٹے چھوٹے لوگ اس نے ہمیں تھپڑ مارا ہے آپ نے فرمایا اس نے مارا بس کہا نہیں اس نے ہماری سونے والی جھالر پہ پاؤں رکھا ہم نے اسے مارا پھر اس نے مارا فرمایا پھر تو ہو گیا نا گزارا شکر کرو ایک مارا شکر کرو ایک مارا کام برابر آگے بات کرو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھاؤ کہا کس جرم میں اس نے کہا ہم بڑے ہیں ہم بادشاہ ہیں وہ رعایا ہے آپ نے فرمایا یہ نشہ وہاں اتار کے نہیں آئے تھے جہاں سے چلے تھے وہ معاشرہ عیسوی تھا یہ معاشرہ محمدی ہے تیری چمڑی اس سے زیادہ عزت والی نہیں ہے جتنا عزت تیری ہے اتنا اس غریب کی بھی ہے اس نے کہا عمر میں تو سمجھا تھا میری یہاں کے زیادہ عزت ہوگی فرمایا عزت ہم نے تیری کی لیکن تو نے غلط سمجھا میرے رب کے بندے سارے ہیں میرے رسول کی امت ساری ہے اگر کسی کو عزت انفرادیت حاصل ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ متقی ہو وہ پرہیزگار ہو وہ خدا کا پیارا ہو وہ رسول کا پیارا ہو پھر دنیا آنکھیں بھی بچھا دے قبول ہے
لیکن وہ اور تو قانون کی نظر میں برابر ہے. اگر عزت چاہتا ہے تو سب کی عزت کر. یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے. اگر حقدار کو حق ملے, حقدار کو حق گھر پہنچے, بھوکے کو روٹی ملے, پیاسے کو پانی ملے, تنہا کے لیے تنہائی کا بندوبست ہو, مملکت کے اندر ہر شخص کو اس کی عزت, جان, مال, عقیدہ, آبرو, ان سب چیزوں کی حفاظت ملے تو کہو انصاف ہے. اور یہی انصاف حضرت عمر کی پہچان ہے. حضرت عمر کی پہچان ہے, اور یہ پہچان مدینے والے نے دی ہے. اسی پہ اینڈ کریں گے کہ مدینے والے نے یہی سبق پڑھایا تھا. کتنا جنگ بدر شروع ہونے والی تھی اور میرے نبی نے صفیں سیدھی کی. آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا یا کوڑا تھا. آپ نے, ایک صحابی تھے حضرت سواد, اس کے سینے میں کچوکا دیا, ایسے لگایا, استوے یا سواد, سواد سیدھا کھڑا ہو. اس نے آگے ہو کے کہا, میرا نبی مجھے تکلیف ہوئی, مجھے درد ہوا. میرے نبی نے صف کو وہیں چھوڑ دیا, فرمایا پہلے بدلہ لے لے تاکہ عدل کی محفل بدر میں جم جائے. آنے والی امت انصاف سے دامن نہ چھڑائے. یہ لے کوڑا, یہ لے مار میرے سینے پہ. چیخیں نکل گئی صحابہ کی, صدیق, عمر, عثمان, علی, اوے ہمارے بچے مار دے, لجپال کے تن پہ نہ مار. روتے رہے صحابہ, منتیں کرتے رہے. سواد کو نشہ چڑھ چکا تھا. اس نے کہا جس نے مارا بدلہ اسی سے لوں گا. میرے نبی نے کہا بلال آؤ. ہاتھ ایسے کیے, بلال نے سہارا دیا, فرمایا لے سواد, مار محمد کے سینے پہ. اللہ اکبر. سواد نے پکڑا ہاتھ میں کوڑا, بڑھا رسول اللہ کی طرف, سر جھکا, صحابی ہے, کہنے لگا میرا کریم میں غریب آدمی ہوں, آپ کی آواز کان میں پڑی تھی, میں تو کرتا بھی نہیں پہن سکا, میں ایسے چلا آیا تیری آواز پر, دیکھ میرے بدن پہ اب بھی کرتا نہیں ہے. آپ نے مارا تھا, کرتا نہیں تھا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کرتا آپ کے تن پہ بھی نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا تو نے سچ کہا, بلال میرے سینے سے میرا کرتا اتار دے, میں انصاف کر کے جاؤں گا دنیا سے, میں عدل کر کے جاؤں گا. حضرت بلال نے روتے روتے, کبھی سواد کو دیکھے, اور بلال کے اس جلے تن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میرے محمد کو نہ مار. اللہ اکبر. سواد نے کہا بلال مارا تو مجھے حضور نے ہے. میرے حضور نے فرمایا ہٹ ابو بکر, پیچھے ہو علی, چپ ہو جاؤ, روو نہ. بلال تو بھی پیچھے ہٹ, مجھے بدلہ دینے دو تاکہ آنے والا کوئی بادشاہ بہانے نہ بنائے. انصاف کرے. میرے حضور کا سینہ سامنے جو آیا, علم نشرہ کا سینہ, جھلک پڑی سواد کے چہرے پہ. سواد آگے بڑھا اور کوڑا زمین پہ پھینکا, آ کے دیوانوں کی طرح لپٹا میرے نبی کے بدن سے, مدنی سجن سے. چومتا چومتا جسم کو قدموں میں جا پڑا, اٹھ کے ہاتھ جوڑ دیے, کہا لجپالا معاف کرنا پیار کی گستاخیاں, معاف کرنا پیار کی گستاخیاں. میرا آخری وقت ہے, میں اب واپس زندہ نہیں جاؤں گا, میں اللہ کے نام پہ زندگی دے کے جاؤں گا. میرے دل نے کہا کہ جان آخری وقت آ چکا ہے, اب کوئی کام دکھا, آج محمد عربی کے جسم کے بوسے لے کے مر جا. اللہ
کوئی کام کر جا بوسے لے کے مدنی کے بدن کے، پھر مر جا، پھر تو دنیا سے گزر جا۔ میرے حضور نے پکڑ کے سینے سے لگایا، صحابہ کی جان میں جان آئی، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا غریب آدمی ہوں اور گنہگار ہوں، دامن میں نیکی کوئی نہیں ہے، دل نے سمجھایا موقع مل گیا ہے، جنتی بدن کو چوم کے جا، یہاں سے گھوم کے جا، جنتی بدن کے لگ کے جنتی ہو جا۔ خدا نے کرم کمایا ہے، محبوب کے تن کے بوسے لینے والا سرمایہ مجھے ہاتھ آیا ہے، میرے حضور نے انصاف فرمایا ہے۔ اس لیے ہم میاں صاحب کچھ نہیں مانگتے، اس قوم کو انصاف دے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، اللہ آپ کو عزتیں دے گا، اللہ آپ کو شرف دے گا۔ اگر انصاف نہ ہوا تو یہاں تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آگے والا حساب بہت سخت ہے۔ میں کلّا حساب دوں گا، آپ کلّا حساب دیں گے، 20 کروڑ آدمی کا حساب۔ یہ زبان سے کہنا سوکھا ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت اویس کرنی جب وہ خربوزے کی کاش کھاتے تھے، حالانکہ وہ حاکم نہیں تھے، 3 دن کے بعد ایک ٹکڑا خربوزے کا کھایا ہوا اس کو دھو کے کھانے لگتے اور کہتے تھے میرے اللہ لا تو آخذنی بہی، اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے مجھے اس کی وجہ سے نہ پکڑنا۔ میرے عزت والے حکمرانوں، اگر کوئی بھوکا سو گیا کل اس کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا۔ اگر آج کوئی روتا ہوا، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، ان سب کا حساب آپ سے ہوگا اور بہت مشکل ہے۔ اس لیے ایک ایک کر کے یہ والا راہ صاف کرو، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، ملک کی بھی بھلائی ہے۔ اپنا آئیڈیل اوباما کو نہ بناؤ، ڈیوڈ کیمرون کو نہ بناؤ، اپنا آئیڈیل عمر بناؤ، علی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح کہا اس پہ عمل کی توفیق دے، غلطی اللہ معاف کرے۔ وآخر دعوانا